آپ فرماتے ہیں یا ابا ذر من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم و اکرام حملۃ القرآن العاملین و اکرام السلطان المقسط یا ابا ذر لا یزال العبد یزداد من اللہ بعدا ما ساء خلقہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عزت و احترام اور اللہ تعالیٰ کی عزت و تکریم میں سے ہے کہ مسلمان سفید ریش کا احترام کرنا، یعنی مسلمان جو سفید ریش ہے، جس نے اسلام کے اندر اپنی داڑھی سفید کی ہے، کہا اس کا احترام ایسے ہے جیسے اللہ کا احترام کرنا، اللہ کی تعظیم۔ تو یہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر جو بزرگ حضرات ہیں، سفید ریش ہیں، ان کے احترام کی اہمیت بتاتی ہے یہ حدیث، کہ وہ لوگ جن کی ساری زندگی اسلام میں گزر گئی، اسلام کی خدمت میں گزر گئی، اسلام پر عمل کرتے ہوئے گزر گئی، ان کا احترام در حقیقت اللہ کا احترام ہے۔ من اجلال اللہ تعالی، اللہ کی عظمت و جلالت یہ ہے کہ سفید ریش بزرگ مسلمان کا احترام ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا وہ اکرام و حملۃ القرآن العاملین، اور دوسرا وہ لوگ جو حاملین قرآن ہیں، یعنی حافظ قرآن ہیں، یا قرآن کا علم رکھتے ہیں، تفسیر کا علم رکھتے ہیں، علوم قرآن کا علم رکھتے ہیں اور قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں، فرمایا ان کا احترام بھی اللہ کے احترام ہے۔ حاملین قرآن کا، قرآن کے علوم کو جاننے والے قاریان قرآن ہیں، حافظان قرآن ہیں، اور عالم قرآن، عالمین قرآن ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، تفسیر جانتے ہیں، احکام جانتے ہیں، اور ساتھ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، کہا ان کا عزت و اکرام اللہ کا عزت و احترام۔ اور تیسرے فرمایا وہ اکرام السلطان المقسط، اور عادل انصاف کرنے والے حکمران کا احترام بھی اللہ کا احترام ہے، کہ اگر ایک حاکم ہے، سربراہ ہے، اس کا وہ انصاف کرتا ہے، عدل و انصاف کا پابند ہے، فرمایا اس کا احترام بھی اللہ کا احترام ہے، وہ ہے انصاف کا احترام۔ تو یہ 3 افراد جن کا عزت و احترام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عزت و احترام جیسا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لا یزال العبد یزداد من اللہ بعدا، فرماتے ہیں جب تک انسان کا اخلاق برا ہوتا ہے، اس کے اخلاق برے ہوتے ہیں، بد اخلاق رہتا ہے، وہ اتنا ہی خدا بند متعال سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی بد اخلاقی انسان کو خدا سے دور کرتی ہے، بد اخلاقی سے انسان خدا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ان بد اخلاقیوں میں سے اس فرمان کی روشنی میں کیا ہے؟ دوسروں کا، بالخصوص ان 3 قسم کے افراد کا احترام نہ کرنا، ان کی بے احترامی کرنا، ان کا عزت نہ کرنا، یہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے، اور بد اخلاق انسان خدا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں مومن کو ملنا، اس سے ملاقات کرنا اور اس کی زیارت کرنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ فرماتے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام من زار اخاہ فی اللہ، جو صرف اللہ کی خاطر مومن سے جا کے ملے، یعنی میرا کام ہے، اس سے کوئی حاجت ہے وہ الگ بات، لیکن کوئی اس سے کام نہیں ہے، کوئی اس سے حاجت نہیں، صرف مومن کی زیارت اور اس سے ملاقات کرنے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے خدا کی خاطر، تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے قال اللہ عز و جل، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے یا زرتا، کہ تم نے میری زیارت کی ہے، میری زیارت کی ہے،
وَثَوَابُكَ عَلَيَّ، اور تیرا ثواب مجھ پر ہے۔ فرمایا وَلَسْتُ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ، اور میں تیرے لیے، تیرے ثواب کے لیے جنت سے کمتر پر راضی نہیں ہوں، یعنی تیرا کم ترین ثواب جو تو نے میری زیارت کی ہے، زیارت تو اس نے مومن کی ہے، اللہ فرما رہا ہے تو نے میری زیارت کی ہے، اس کا کم ترین جو ثواب ہے وہ جنت ہے۔ تو یہ مومنین کا آپس میں احترام، مومنین کا ایک دوسرے کی عزت کرنا، مومنین کا ایک دوسرے سے ملنا، میل ملاقات اگر خدا کے لیے ہو تو اس کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اگر ایک مومن خدا کے لیے، نہ کسی دنیاوی غرض و درخواست کے لیے بلکہ دنیاوی غرض و غایت کے بغیر ایک مومن کے گھر جائے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اس کے پاس، تو وہ اس سے سوال کرتا ہے، فرشتہ اس مومن کے پاس آ کے سوال کرتا ہے اور گویا زبان حال سے کہتا ہے، پوچھتا تم کیوں آئے ہو یہاں اور تمہیں کیا کام ہے؟ وہ مومن جواب میں کہتا ہے خدا کے بندوں میں سے میں ایک بندہ ہوں اور اپنے مومن بھائی کے گھر آیا ہوں تاکہ اس سے ملاقات کروں۔ فرشتہ پوچھتا ہے کیا تو نے اس کے ذمے کوئی کام لگایا تھا کہ اسے پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ بھئی وہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا تمہیں اس کی کوئی ضرورت ہے یا اپنی کسی ضرورت کے تحت اس کے پاس آئے ہو؟ تو وہ مومن جواب میں کہتا ہے نہیں۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے تمہارا اس کے ساتھ کوئی اور کام؟ کہتا ہے کوئی میرا کام نہیں ہے، میں تو خدا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں اور خدا کی خاطر اسے دوست رکھتا ہوں، اس لیے اس کی زیارت اور اس کی ملاقات کے لیے آیا۔ پھر وہ فرشتہ خدا کی طرف سے اسے پیغام دیتا ہے کہ اے بندہ خدا تم میری ملاقات کے لیے آئے ہو، یعنی وہ فرشتہ خدا کی طرف سے اس مومن کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میری ملاقات کے لیے آئے ہو اور میرے مہمان ہو، تمہاری مہمان نوازی میرے ذمہ ہے۔ تو کتنا اجر و ثواب ہے، یعنی جو اجر و ثواب ہے، جنت ہے، وہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ سستے طریقے سے حاصل کر سکتا ہے؟ صرف خدا کی خاطر کسی مومن سے ملنے کے لیے چلا جائے، اس کے لیے عظیم اجر و ثواب ہے۔ اسی طریقے سے بزرگوں کا جو احترام ہے اس حوالے سے ایک حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من وکر ذا شیبۃ فی الاسلام آمنہ اللہ من فضع یوم القیامہ، کہ جو کسی مسلمان بوڑھے کا، سفید بالوں والوں کا، جس نے بال اسلام کے سائے میں سفید کیے ہیں، اس کا عزت و احترام کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے خوف سے نجات عطا کرے گا۔ کیا خوبصورت انداز سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ طرز عمل اپنانے کا درس دیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں اُوصیکم ان تتخذوا صغیر المسلمین ولدا، آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جو مسلمانوں میں سے چھوٹے ہیں، یعنی جو آپ سے چھوٹے ہیں، انہیں اپنا بیٹا بنا لو۔ مسلمانوں میں سے جو آپ کے چھوٹے ہیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں انہیں اپنا بیٹا بنا لو۔ اوسطہم اخان، اور جو درمیانے ہیں ان کو اپنا بھائی بنا لو۔ وکبیرہم ابن، اور جو بزرگ ہیں ان کو اپنے باپ کا درجہ دے دو۔ فرحم ولدک وصل اخاک وبر اباک، آپ فرماتے ہیں پس اپنے بیٹوں پر رحم کرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اپنے والد کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو۔ اگر یہ طرز عمل ہم اپنا لیں تو آپ دیکھیں کہ یہ معاشرہ جنت نظیر نہیں بن جائے، کتنا خوبصورت معاشرہ ہوگا، بالخصوص شیعی معاشرہ اگر ہم اپنے مومنین کے درمیان یہ کرتے ہیں۔ تو دوسرے مرحلے میں جو حاملین قرآن ہیں، قاریان قرآن ہیں، حافظین قرآن ہیں، قرآن کا علم رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، وہ احترام کے قابل ہیں، ان کا احترام
اللہ کا احترام ہے۔ حضرت نے فرمایا اشراف امتی عملۃ القرآن و اصحاب اللیل، فرمایا میری امت کے جو بزرگ اور محترم اور معزز افراد ہیں وہ ہیں جو حاملین قرآن ہیں اور نماز تہجد پڑھنے والے ہیں۔ یہ اشرف ترین افضل ترین افراد ہیں ہماری امت کے۔ پروردگار ہمیں بھی مومنین کا، بزرگوں کا، حاملین قرآن کا اور عادل حکمرانوں کا، جو آج کل ناپید ہے، بالکل کہیں پہ بھی آپ کو کوئی عادل حکمران آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، تو ان کا احترام کرنے کی خدایا میں توفیق عطا فرما اور ہم پر عادل حکمران مسلط فرما، اور اس ولی کو بھیج جس کے دور میں یہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور پر ہو جائے گی۔